اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا جو سیلاب زدگان کی امداد کا کام ہے زوروں پر چل رہا ہے، تو اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ کافی مصروفیت ہے، پیکنگ چیزیں بھیجی ہیں ماشاءاللہ سب نے، پر انہیں سیگریگیٹ کرنا، پیکنگ کرنا تاکہ ہم پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوشن کر سکیں، سائز کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے، تو یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہوتے ہیں، تو اسی میں ہم لوگ ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ بزی ہیں، تو یہی ریزن تھی کہ تھوڑا سا میں نے آپ سے ٹائم جو ہے بائی کر لیا کہ میں 4:15 شروع کروں گی، اور اس میں اتنا مینٹلی بزی تھی کہ مجھے لگا آج منڈے ہے، تو تجوید کی کلاس میرے ذہن سے یہ تھی، نکلی نہیں، مجھے یہ لگا کہ آج منڈے ہے اور آج تو ٹیوزڈے ہے، تو اب آپ کی تجوید کی کلاس انشاءاللہ کل ہوگی، تو سب نے ضرور لینی ہے کیونکہ اس میں کچھ نئے پوائنٹس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، یہ نہ سمجھے کہ ابھی مکمل ہو گئے، صرف بڑے ٹاپکس کمپلیٹ ہوئے۔ چلیے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 86 تک ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 87 سے 87 سے ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ۔ وَلَقَدْ بلا شک و شبہ آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتابہ کتاب، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ اب دیکھیں اللہ احسانات بیان کر رہے ہیں، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَقَفَّیْنَا اور بھیجے ہم نے پے در پے، لائن بنا کر، کاف واف فا کف، قطار کو کہتے ہیں، آپ نے اس میں بھی دیکھا ہوگا، قرآن میں بھی کف لکھا ہوتا ہے رک جاؤ، ہے نا، تو رک جاؤ قطار بناؤ، اس کے لیے کف کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو وقفو کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، تو وقفینا ہم نے ایک کے بعد ایک بھیجے، لکیر بنا کر بھیجے، لائن بنا کر بھیجے، ٹریل بنا کر بھیجے، میم بعد ہی اس کے بعد بے رسولی بہت سے رسول، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور موسیٰ کے بعد ہم نے مسلسل لگاتار پے در پے رسول بھیجے، وآتینا اور بھیجا ہم نے یا دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو البیناتی روشن نشانیاں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بعد مسلسل نبی آئے بہت سارے، اور ان سب نبیوں کے بعد پھر بنی اسرائیل میں آخری نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام، پھر ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آغاز کیا مسلسل نبی بھیجنے کا، ویسے تو نبی آنے کا آغاز بنی اسرائیل میں ظاہری بات ہے ان کے جد امجد یعقوب علیہ السلام سے ہی تھا، یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پھر یوسف علیہ السلام نبی تھے، مگر پھر بیچ میں ایک طویل گیپ ہے، اس گیپ کے بعد موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد پھر گیپ نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام تک، ان پر تابڑ توڑ نبی آئے، مسلسل آئے، ایک ایک وقت میں کئی نبی آئے، جیسے سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ 2 رسول ہم نے بھیجے، پھر اس کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھیجا، وہ بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے، تو ایک وقت میں کئی رسول آئے، مگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اچھا اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں، اس وقت میں بھی یہ 3 رسول تھے ساتھ ساتھ، زکریہ علیہ السلام وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، عیسیٰ اور یحییٰ بھی بچے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے تو پیدائشی سب کو پتا تھا کہ رسول ہے، ٹھیک ہے، پھر زکریہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو زکریہ شہید کر دیے گئے، یحییٰ اور عیسیٰ بچے تھے، پھر یہ جوان ہوئے، ان دونوں کا دور نبوت ساتھ ساتھ ہی، ان کی ایج میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہی بات ہے کوئی 6 مہینے سال بڑے ہوں گے یحییٰ اور عیسیٰ تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے، یہ ساتھ ساتھ ہی، ٹھیک ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام کا زمانہ سیم ہے، پھر زکریہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کا سر قلم کروا دیا ان ظالموں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد بھی موجود رہے کچھ سال، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی گرفتار کر لیے گئے اور انہیں صلیب چڑھانے کا فیصلہ ہوا، جو اللہ نے پورا نہیں ہونے دیا، آسمان پر اٹھا دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کے درمیان موجود آخری نبی تھا، یہود کے درمیان، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اسے ایسا وقت
جب دو نبیوں کے درمیان کوئی نبی نہ ہو اسے دونوں فطرت کہتے ہیں. فطرت، فے تے رے تے، فطرت. جیسے فطرت لکھتے ہیں نا آپ توئے کے ساتھ، توئے کی جگہ تے کر دیں تو وہ فطرت ہو جاتا. گیپ، خالی زمانہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دور فطرت ہے. کوئی نبی نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کی طرف آخری نبی ہے. لاسٹ میں سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے، یہی اللہ بتا دیں. یہود کی بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے یہود پر موسیٰ بھیجے، موسیٰ کے بعد مسلسل نبی اتارے، یہاں تک کہ پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا. اور خالی بھیج نہیں دیا، ہم نے اسے عطا کی البینات، روشن نشانیاں. آپ پڑھ آئے ہیں، کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مختلف معجزے دیے. تفصیل آپ آل عمران میں پڑھیں گے اوبویسلی، کہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، اندھوں کو، کوڑیوں کو تندرست کر سکتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے وہ اڑ جاتے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ ملی تھی، تو نشانیاں تھیں. وَأَيَّدْنَاهُ، مدد دی ہم نے. یا دال ید سے ہے، ید ہاتھ ہوتا ہے نا، تو آپ مدد کے لیے کہتے ہیں نا کوئی مجھے ہاتھ تو پکڑائے. تو اصل میں ہاتھ تھوڑی پکڑنا مقصود ہوتا ہے، مدد مانگنا مقصود ہوتا ہے. تو یہ عربی سے ہی اردو میں آیا ہے. تو ایدناہو، ہم نے ہاتھ پکڑایا اس کو، ہم نے مدد دی اس کو. بروح القدس، روح قدس کے ساتھ. جبرائیل کا نام ہے نا روح القدس. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مدد دی اسے روح القدس کے ذریعے، یعنی ہم نے جبرائیل کے ذریعے مدد دی. جبرائیل کو مددگار بنا دیا. کیا مطلب ہے؟ معجزات کے لیے جبرائیل علیہ السلام ہمہ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے موجود رہتے تھے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ معجزے نبی نہیں دکھاتے، معجزے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. نبی کی تو صرف وہ صداقت کی نشانی ہوتے ہیں. کیا فاتو کلما، جب کبھی بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول، کوئی ایک رسول، بما ساتھ اس کے جو لا نہیں تحوت چاہتے تھے. اچھا یہ اب سارے جانے پہچانے لفظ ہیں آپ کے. رسول، را سین لام اس کی روٹ ہے رسالہ، تو اس سے رسالہ بھی استعمال ہوتا ہے، رسول بھی، مرسل بھی، بہت سارے لفظ بنتے ہیں. تو رسول کا اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، پیغام رساں، میسنجر. بیما ساتھ اس کے جو لا نہیں تہوا چاہتے تھے. ہا واو یا ہوا، خواہش کو کہتے ہیں، خواہش نفس. تو لا تہوا نہیں چاہتے تھے. انفسکم، نفس تمہارے. استکبرتم، تم نے تکبر کیا. اب یہ استکبرتم کو آپ پڑھ چکے ہیں آدم ابلیس کے قصے میں، آپ نے وہاں پڑھتے استکبر، لفظ تو وہی ہے، ضمیر بدلی ہے، صرف ضمیر بدلی ہے. وہاں سنگولر تھا استکبر، اسے ایک نے تکبر کیا. یہاں تم کی ضمیر آ گئی، تم سب نے تکبر کیا. بنی اسرائیل سے خطاب ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کیا ایسا نہیں ہوا؟ بنی اسرائیل سے کوشچن ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل نبی آئے، اور ان کا اپنا کیا کہنا ہے، ہم پر کتنے نبی آئے؟ 4000. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کہتے ہیں ہم پر 4000 نبی آئے، اور یہ بالکل ممکن ہے، پاسبل ہے. اللہ کا کوشچن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل نبی آئے، مگر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور وہ احکامات لے کر آیا جنہیں تمہارا نفس پسند نہیں کرتا تھا، یعنی کیا احکامات تھے؟ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، شرک نہ کرو. ہمارے لوگوں کو پسند آتی ہے یہ باتیں؟ نہیں آتی، ان کو بھی نہیں آتی تھی. تو اللہ کہتے ہیں جب وہ احکامات لے کر آئے جو تمہیں پسند نہیں آئے تو تم نے تکبر کیا، تکبر کا جھوٹا دعویٰ کیا. میں نے آپ سے کہا تھا نا، ایک ہوتے کبر، بڑائی، وہ تو ایک حقیقی چیز ہے، اسی سے لفظ تکبر بنتا ہے، کسی کا اپنی بڑائی پہ گمنڈ کرنا. کوئی واقعی امیر ہے، غریب رشتہ داروں میں اکڑا پھرتا ہے، نیگیٹو بات ہے، لیکن بہرحال اس کی ایک ریالٹی ہے. اسی طرح
یا کوئی بڑا ہے بہن بھائی، یا کوئی علم میں زیادہ ہے، واقعی زیادہ ہے، مگر اس کو ساتھ گھمنڈ ہے اس بات کا، تو وہ برائی ہے لیکن اس کا ایک وجود تو ہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے استکبار، یعنی ایک ہے تکبر، اپنی بڑائی پہ گھمنڈ کرنا، اپنی بڑائی پہ اترانا کہ بڑائی تو ہے، بڑائی واقعی ہے، اندھوں میں کانا راجا ہے، کیونکہ اصل بڑائی تو اللہ کی ہے نا. بندے کے پاس کوئی بڑائی ایکچولی ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اگر کوئی سخی ہے تو مال کس نے دیا؟ اللہ نے. توفیق کس نے دی؟ اللہ نے. اس سخی سے بھی کئی بڑے دل والے ہوں گے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ غزوہ تبوک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیسہ لے آئے، جتنا کیش تھا لے آئے، ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن عوف نے بہت دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دیا ماشاءاللہ. لیکن ایک صحابی جو ہے وہ ساری رات ایک باغ کی رکھوالی کرتے رہے، اور دن میں انہیں جو چھہارے ملے وہ ان چھہاروں میں سے آدھا گھر چھوڑ کر آدھے لے کر آ گئے. تو کون تھا زیادہ سخی؟ ہے نا یہ سوال. اگر ان کے پاس ہوتا تو پتہ نہیں کتنا دیتے. اللہ نے ان کو رکھا ہی تنگ دست ہوا تھا. تو اس پر ایک حکایت ہے. حکایت ایسی کہانی ہوتی ہے جو جھوٹی سچی نہیں ہوتی، وہ اصلاح کے لیے بنائی جاتی ہے. جیسے وہ اتفاق میں برکت جیسی کہانیاں پڑھتے ہیں، تو ایسی ہی ایک حکایت ہے کہ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا کہ حاتم واقعی حقیقی شخصیت ہے جو بہت سخی تھا، یہودی تھا مذہباً، عرب تھا، قبیلہ بنی تے سے تھا، ادی بن حاتم کے والد تھے حاتم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاتم کا ادب کرو کیونکہ وہ سخی آدمی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بعثت سے پہلے مر گئے، یہودی تھے مذہباً، اور جو یہودیوں کے اعتقادات تھے انہیں پر تھے. اب پتہ نہیں وہ کنفرم موحد تھے کہ نہیں تھے، ہمیں نہیں پتا، پر بہت سخی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ خاتم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خود سے بڑھ کر سخی کوئی دیکھا؟ وہ کہنے لگا ہاں. ایک دن میں شکار کے لیے نکلا تو لیٹ ہو گیا، تو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا، تو ایک چرواہا مجھے ملا جنگل میں، اس نے مجھے مہمان بنا لیا. تو وہ میرے لیے کھانا لے کر، اس نے بکری ذبح کی اور کھانا لے کر آیا. تو آپ کو پتا ہے کلیجی جلدی بھون جاتی ہے نا، تو باقی گوشت اس نے پکنے رکھا اور کلیجی بھون کر لایا. تو کہتے ہیں میں ہاتھ بڑھا بڑھا کر کلیجی کھا رہا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگا آپ کو کلیجی بہت پسند ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے بہت پسند ہے. تو کہتے ہیں وہ گیا اور پھر ایک پورا تھال بھر کے لایا کلیجیوں کو. تو کہتے ہیں میں نے خوب کھائی مزے لے لے کے. تو صبح جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کی 10 بکریاں تھی، اس نے 10 کی 10 ذبح کر دی. تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ تم نے ساری بکریاں ذبح کر دی؟ تو کہنے لگا آپ میرے مہمان تھے، آپ کی خواہش پوری کرنا میرا ذمہ تھا، میں نے کون سا کارنامہ کیا؟ کہتے میں نے گھر آ کے اسے 10 اونٹ تحفے میں بھیجے. تو لوگوں نے کہا لو آپ نے 10 اونٹ بھیجے، سخاوت تو آپ نے زیادہ کی. حاتم نے کہا نہیں، میں اب بہت امیر آدمی ہوں، میرے لیے 10 اونٹ کوئی ویلیو نہیں رکھتے. اس کا کل اثاثہ 10 بکریاں تھیں، اس نے اپنا سارا نثار کر دیا تھا. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ تو بات یہ ہے کہ سخاوت بھی اگر کسی میں ہے تو اللہ نے مال دیا تو سخاوت کر رہے ہیں نا. اگر اللہ مال ہی نہ دیتا تو سخاوت کہاں سے کرتے؟ اونٹ مل جائیں گے، نہیں پتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ مال کے بعد سخاوت کی توفیق. مال تو قارون کے پاس بھی تھا، مال تو حامان کے پاس بھی تھا، مال تو فرعون کے پاس بھی تھا، مال تو نمرود کے پاس بھی تھا، مال تو آپ کے حاکموں کے پاس اتنا ہے کہ اگر یہ اپنے مال کا 1/3 بھی نکال دے، اس ٹائم میں 1/4 بھی نکال دے، آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، یعنی کسی ملک سے مدد نہ لینی پڑے، یہ سارے ڈیزاسٹر ہینڈل ہو سکتے. کتنوں کے پاس ہے نا مال ہے، مگر مال خرچ کرنے کی توفیق، یہ بھی اللہ کی عنایت ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اگر کوئی پڑھاتا ہے جیسے میں پڑھاتی ہوں چلے، تو اللہ نے بولنے کی، لوگوں کو فیس کرنے کی توفیق دی ہے، کانفیڈنس دیا تو پڑھاتی ہوں. کئی لوگ ساری عمر نہیں بول پاتے. اچھا آواز دی ہے، یاد کرنے کا حوصلہ دیا ہے، یاد رکھنے کی صلاحیت دی ہے، تو سب کچھ پھر دیا تو اللہ کا ہوا ہے. اگر کوئی عالم ہے تو علم پھر کس نے عطا کیا؟ خود سے تو کوئی عالم ہو نہیں سکتا، ہے نا. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بیچارے غمزدہ ہیں کہ وہ یاد کرتے ہیں انہیں بھول جاتا ہے، وہ یاد کرتے ہیں انہیں بھول جاتا ہے. کئی لوگ ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے نعمت ہے. تو کسی میں کوئی خوبی ہے، وہ عالم ہے، وہ حسین ہے، وہ مالدار ہے، وہ خوش بیان ہے، وہ خوش سلیقہ ہے، اس کے کھانے میں ذائقہ ہے، تو جو بھی بڑائی ہے وہ بڑائی دی اللہ کی ہوئی ہے. تو ایکچولی ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کسی میں کوئی خوبی ہے اور وہ اس خوبی کے بنا پر گھمنڈ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں تکبر. تکبر وہ گناہ ہے جو جنت میں نہیں جانے دے گا نا. جس کے سینے میں رائی برابر تکبر وہ جنت میں نہیں جائے گا.
اب تکبر کے بعد ایک اور نچلا درجہ ہے، وہ ہے استکبار، وہ بڑائی ظاہر کرنا جو ہے ہی نہیں. یعنی کہ کوئی جاہل بندہ اور کہے کہ میں تو عالم ہوں، کسی کو کھانا پکانا نہیں آتا ہے اور وہ کہے مجھے آتا ہے سب کچھ. بہت لوگ ہیں جی ایسے، بہت لوگ ہیں. ہمارے پشاور میں ایک کہاوت سنائی جاتی ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس کو زردہ پکانا نہیں آتا، تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ زردہ پکانا، کہتی مجھے پکانا نہیں آتا. تو وہ کہتا ہے اچھا میں فلاں خالہ سے کہہ جاؤں گا، محلے دار خاتون ہوتی کہ وہ تمہیں بتا دیں. وہ ان سے کہا جاتا ہے، وہ آتی ہیں تو وہ پکانے لگتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا ایسے چینی ڈالو، اس کا شیرہ بنا لو. کہتی یہ تو مجھے پتا تھا. اچھا چاول بوائل کر لو، یہ تو مجھے پتا تھا. اچھا ایسے وہ کاٹ لو، ہوائیاں کاٹ لو، یہ تو مجھے پتا تھا. خالہ جی چڑ جاتی ہے. وہ جب سب کچھ ہو جاتا ہے، دم لگانے لگتے ہیں، تو کہتی ہے بیٹی ایک مٹی کا ٹیلا بھی رکھ لے. وہ بھی رکھ لی تھی، کہتی یہ بھی مجھے پتا. اب چاولوں میں کرک ہو جاتی ہے. جب میاں آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا، وہ کہتی ہے خالہ نے کہا تھا. وہ خالہ سے گلا کرتا ہے، خالہ کہتی ہے سب کچھ تمہاری بیوی کو پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ پکتے ہوئے چاولوں میں مٹی کا ڈھیلا نہیں رکھنا چاہیے. یہ ہوتا ہے استکبار. استکبار یہ تو ہنسی مذاق والی مثال ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کے سامنے جو آپ سے بہتر ہو، بڑائی کا گھمنڈ کرنا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر ماننا، استکبار. تو نبیوں کے سامنے یہ رویہ کہ رہن دو، تم غلط ہو، ہمیں پتا ہے، تم زیادہ سمجھدار آ گئے ہو، یہ استکبار ہے. نبی کو کوئی جھٹلاتا ہے تو کس بنا پر جھٹلاتا ہے؟ اس کے پاس کون سا علم ہے، کون سا اسٹیٹس ہے، کیا ہے وہ جس کی بنا پر وہ نبی کا انکار کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ انکار کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے پھر؟ استکبار، جھوٹا دعوی بڑائی. تو نبی کا انکار استکبار ہے. اب آپ کو تکبر اور استکبار کا فرق سمجھ آیا؟ دونوں ہی گناہ ہے، دونوں ہی گناہ ہے. تکبر کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس کے سینے میں رائی برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. استکبار بھی گناہ ہے، یہ بھی جہنمی بنائے گا. لیکن تکبر اور استکبار میں فرق ہے. تکبر وہ گھمنڈ ہے جو کسی میں کسی خوبی کی بنا پر پیدا ہو جائے، اور استکبار ہے جھوٹی بڑائی کا دعویٰ. تو نبیوں کا انکار جھوٹا دعویٰ بڑائی ہے، کیونکہ نبیوں کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ علم لے کر آیا، وہ باتیں لے کر آیا جو تمہارے دل کو اچھی نہیں لگی، استکبرتم، تم لوگوں نے تکبر کیا، جھوٹا دعوی بڑائی کیا. فریقن، تو ایک گروہ تھا، کذبتم، جس کا تم نے انکار کر دیا. فارا قاف سے ہے نا، فارق، فرق، یہ ہم نے کہاں پڑھا؟ یہ ہم نے پڑھا بنی اسرائیل کے 5ویں رکوع میں، جہاں اللہ پاک نے کیا کہا، ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، وہاں پر پڑھا. تو فرق کہتے ہیں حصے کو. فریق کا لفظ بھی آپ پہلے پڑھائے ہیں، آپ دوبارہ پڑھیں. فریقن ایک گروہ، فریق ایک حصہ، ایک ٹکڑا. تو ایک گروہ کا کذب، تم نے انکار کر دیا، نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا. اچھا ایک ہوتا ہے کذابہ، کذابہ جھوٹ بولنا. ایک ہے کذب، کذابہ، کذابہ زال کے اوپر شد ہے. ایک ہے کذابہ جھوٹ بولنا، ایک ہے کذابہ جھٹلا دینا. دونوں میں فرق کس بات کا ہے؟ جھوٹ بولنا یہ ہے کہ لیٹ سپوز ہانڈی جل گئی مجھ سے، میں کہوں نہیں جلی، یہ ہے جھوٹ بولنا. ٹھیک ہے، یہ ایک ذاتی گناہ ہے. جھٹلانا یہ ہے کہ آپ کہیں، فور ایگزامپل آپ کہتی ہیں کہ جی اس سے کھانا کھا لیا، اور میں کوئی برا رکھتی ہوں خیال، کوئی لڑائی ڈالنے کا کچھ ایسا، تو میں کہوں مجھے کب کھانا دیا، میں نے کب کھانا کھایا. آپ کہیں کہ نہیں آپ نے کھایا، میں نے آپ کو فلاں چیز دی ہے، میں کہتی ہوں کب، تم جھوٹ بول رہی ہو. یعنی اب اور اس پر میں بحث کروں اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش کروں، ٹھیک ہے نا، اصرار کروں آپ کو پوری طرح جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، جو کر سکوں وہ کروں. بعض اوقات ساسو بہو میں ہوتی ہے نا ایسی حرکتیں، بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات بہویں جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا ذاتی گناہ ہے. جھٹلانا دوسرے پر بہتان لگانا ہے، اور اس میں پھر بہت شدت آ جاتی ہے. یہ شد جو ہے نا، یہ شدت ہی کے اظہار کے لیے ہے کہ پوری کوشش کر کے تم نے ان کا انکار کیا. تم نے انہیں نبیوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ آج تک کوششیں نہیں کر رہے ہیں نا، آج تک کوششیں کر رہے.
تو یہی اللہ کہہ رہے کہ تم نے نبیوں کے ایک گروہ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دی. واہ فریقن، اور ایک دوسرا گروہ تھا، تقتلون، جس کو تم نے قتل ہی کر ڈالا. پتہ نہیں کس کس کو کیا ہوگا، لیکن ہم جن نبیوں کے بارے میں جانتے ہیں، زکریا علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے قتل پہ نہیں تیار ہو گئے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام کا بیان پڑھیں گے آپ سورہ آراف میں کہ اے میرے بھائی مجھے آپ برا بھلا مت کہیں. حضرت موسیٰ ہے نا، تم کو غصہ چڑھتا تو بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے جھٹکے دیے، بیان آتا ہے قرآن میں. تو انہوں نے کہا میرے ماں جائے مجھے ایسے رسوا نہ کرے میرے دشمنوں کے سامنے، یہ تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے میرے منع کرنے پر. تو میں صرف اس لیے رک گیا کہ آپ یہ نہ سوچے کہ میں نے امت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. تو اگر حضرت ہارون علیہ السلام مداومت کرتے، ان کی سختی کرتے، تو جان سے مارنے سے دریغ نہ کرتے، ان کی زندگی لکھی تھی. الیاس علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ صادر ہوا. الیاس علیہ السلام فلسطین چھوڑ کر حجاز چلے گئے، عرب چلے گئے، اور کافی عرصہ وہاں روپوش رہے. یہ اتنے ظالم لوگ تھے. حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے بخت نصر کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. بخت نصر جو ہے وہ ایک مشرک حاکم تھا مگر بڑا طاقتور تھا، اور ان لوگوں کی اخلاقی حالت بہت گئی گزری تھی، آپس میں جھگڑے اور سارا کچھ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے. تو دانیال علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ ابھی تم لوگ اس لائق نہیں ہو کہ تم بخت نصر جیسے طاقتور حاکم سے ٹکر دو. تو انہوں نے بات نہیں مانی اور لڑائی کا فیصلہ کیا، اور اپنے اس وقت کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کو ہاتھ پیر باندھ کر کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور مرنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے. ہار گئے جنگ اور سارے قیدی بنا لیے گئے. تو بخت نصر کے سامنے کسی نے یہ تذکرہ کیا، کسی طرح سے یہ بات نکلی، اللہ بہتر جانتا ہے کیسے نکلی، کہ ان کا ایک عالم تھا ہے جو کہ منع کر رہا تھا، یہ مانا نہیں. تو پھر اس نے پوچھا وہ کہاں ہے، تو پھر پتہ چلا وہ تو ادھر لٹکائے گئے ہیں، اور اس میں کئی دن گزر چکے تھے اور وہ بھوک پیاس سے مرنے ہی کے قریب تھے بیچارے. تو بخت نصر نے ان کو نکلوایا اور پھر ان کا علاج بھی کرایا اور ان کو ایک اچھے جیسے آپ سمجھ لیں اسکالر کی حیثیت سے اپنے ساتھ بھی رکھا. یہ اتنے ظالم لوگ تھے. یہ تو اپنی طرف سے دانیال علیہ السلام کو قتل ہی کر گئے تھے نا، وہ تو اللہ کی مرضی نہیں تھی تو اللہ نے بچا لیا. پھر آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام کو تو انہوں نے مار ڈالا. حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یحییٰ علیہ السلام کے والد، ان کے زمانے میں جو ان کا حاکم تھا اس نے شادی کر لی تھی ایک مشرک شہزادی کے ساتھ، اور وہ جو شہزادی تھی وہ اتنا غالب آ گئی، ملکہ بن گئی نا شادی کر کے، تو وہ اتنا غالب آ گئی اس کے مزاج پر بادشاہ کے کہ اس کی فرمائش پر جو ان کی عبادت گاہیں تھی، جیسے ہماری مساجد ہوتی ہیں ان کے صومعے ہوتے ہیں، تو صومعوں کے اندر بت بھی لگوا دی کہ وہ کہنے لگی کہ رواداری پیدا ہوگی دونوں گروہوں میں. تو جیسے مسجدوں میں آج کوئی بت لگوا دے، صومعوں کے اندر بت بھی لگوا دی. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو قربان گاہ میں جو بیت المقدس کی قربان گاہ ہے، اب آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، قبۃ الصخرہ جو ہے، ٹومب آف دا راک، اس کے نیچے ایک قدرتی چبوترا ہے جس پر قربانیاں دیا کرتے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی حضرت سلیمان نے بنایا نا، سلیمان علیہ السلام کے بعد سے سارے. تو وہاں پر باندھ کر ان کو سنسار کر دیا گیا، حالانکہ اس وقت ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی. تو زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، پھر یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھانسی پر چڑھانے کا، یعنی کہ سولی چڑھانے کا نہیں، کروسیفائی کرتے. کروسیفائی کرنا سب سے بری موت ہے، سب سے بری سزا. اسلام نے اسے ساکت کر دیا سوائے ٹیررسٹوں کے لیے آج بھی ہے. کروسیفائی کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے ہیں یا ان میں کیل ٹھوک دیے جاتے ہیں، اور سر پر بھی لوہے کی وہ پٹی چڑھا دی جاتی ہے، شکنجا. وہ ہل نہیں سکتا، وہ زندہ ہوتا ہے لیکن وہ ہل نہیں سکتا. کیڑے مکوڑے کاٹتے ہیں، پرندے آ کے کھاتے ہیں، اور وہ ہل نہیں سکتا. اب وہ اس کی اپنی قوت برداشت پر ہے، وہ کب تک زندہ رہے، چند گھنٹے یا چند دن. تو یہ سزا تجویز کی تھی ان ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. کیا جرم تھا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے، رب واحد کی طرف بلا رہے تھے بس. تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ اور طے کر رکھا ہے. وہ آخری کام جو باقی ہے وہ عیسیٰ ہی کر سکتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے. کہ اتنے ظالم لوگ تھے. اور خود ان کی بائبل بیان کرتی ہے، ان کی کتاب التاریخ بیان کرتی ہے کہ ان کے بادشاہ نے یہ سوال کیا کابینہ سے، کیبنٹ سے، وزراء سے، کہ بھائی ہم اپنے سالانہ جشن کے دن
ایک قیدی آزاد کرتے ہیں، ایک بڑا مجرم آزاد کرتے ہیں. تو دو نام میں پیش کرتا ہوں جس کے بارے میں تم ووٹ کرو اسے آزاد کرتے. برابا ڈاکو اور عیسیٰ. تو کہنے لگے برابا ڈاکو کو چھوڑیں گے، عیسیٰ کو نہیں. آپ اندازہ کریں ان کی نفرت، کس بات کی نفرت تھی عیسیٰ علیہ السلام سے؟ کیا بگاڑا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا؟ صرف یہ کہ جو گند انہوں نے مچا رکھا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. کیا باتیں تھیں؟ ان لوگوں کا سب سے بڑا پیشہ اس وقت جسم فروشی تھا. سارے بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے نا، امراء تھے، وزیر تھے، انہوں نے جسم فروشی کے اڈے بنا رکھے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اصل میں غلامی کے خلاف اپنی آواز اٹھائی تھی. یہ لوگ کافروں سے غلام اور کنیزیں لڑکیاں لڑکے خرید لیتے، پھر ان کو سیکس ورکرز کے طور پر ان کی تربیت کرتے، اور پھر ان کے بڑے بڑے جو ہے نا جسم فروشی کے اڈے تھے جنہیں یہ پلیئر ہاؤسز کہتے تھے. وہاں ہر طرح کا سیکس اویلیبل تھا، لڑکی لڑکی سے، لڑکا لڑکے سے، معاذ اللہ سب طرح کا گند اویلیبل تھا بھائی. اور اتنا گند ڈال رکھا تھا انہوں نے، اتنا گند جتنا آج آپ فرانس میں دیکھتے ہیں نا اس لیول کا گند ڈال رکھا تھا. نیوڈیٹی تھی، یعنی کہ ننگا پن ان کے ہاں کوئی عیب نہیں تھا. تو یہ اس لیول کا گن تھا نا کہ امیجن کرنا بھی مشکل. اور ان کی دولت کا انحصار اسی پر تھا، پوری دنیا سے لوگ عیاشی کرنے وہاں آتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آواز اٹھائی غلامی کے خلاف اور فحاشی کے خلاف، ان کی حرام کمائی کے خلاف. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کیا کیس کیا عیسیٰ علیہ السلام پر؟ بتائیں. بغاوت کا کیس کیا گیا تھا. یہ باغی ہے حکومت کا. اور سارے سردار ایک جٹ ہو گئے تھے. کیوں ہو گئے تھے؟ کیونکہ ساروں کے کاروباروں پر زد پڑتی تھی نا، اس وجہ سے. تو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں. باقی کس کس کو انہوں نے مار ڈالا یہ تو اللہ ہی جانتے، ہمیں علم نہیں ہے. لیکن یہ چند نام ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور میں تو ان کی جرت پر حیران ہوتی ہوں. دیکھیے اللہ کہتے ہیں عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، اور یہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، ہم نے عیسیٰ کو مار دیا علیہ السلام. یعنی آپ اندازہ کریں، ایک ہوتا ہے یہ چوری اور دوسری ہوتی ہے سینہ زور. یہ تو سینہ زور ہے. اگر ذرا سے بھی کسی کے اندر، فرض کریں آپ نے اندھیرے میں پتھر پھینکا اور کسی کے سر پر لگا، آپ ڈر گئے، آپ کو لگا وہ مر گیا، بعد میں آپ کو پتا چلا وہ تو زندہ ہے، تو آپ کتنا خوش ہوں گے، ہے نا؟ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ کسی کو پتھر مارے اور وہ بچ جائے، اور وہ کہ نہیں میں نے مار دی، یہ تو بچا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ وہ مارنا ہی چاہتا تھا، وہ مجرم ہے. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. ہر صورت عیسیٰ علیہ السلام کو مارتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا تو انہوں نے ڈرامہ بھی کھیلا. انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا، انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی. کسی نہ کسی کو چڑھا دیا نا سولی، کسی نہ کسی کو تو سولی چڑھایا گیا. ہم شکل کہاں سے ڈھونڈ کے لانا تھا؟ اور عیسیٰ جیسا ہم شکل. عیسیٰ بڑے حسین آدمی ہے، نبیوں کی مثل کوئی نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل نہیں مل سکتا نا، عیسیٰ کا بھی نہیں مل سکتا علیہ السلام. بڑے حسین آدمی ہیں. ہم شکل وم شکل کہاں سے؟ کتنے لوگوں نے عیسیٰ کو دیکھا ہوگا بتائیں؟ صرف قریبیوں نہیں دیکھا ہوگا. اس وقت کون سا ٹی وی تھا، کون سا سوشل نیٹ ورک تھا، ہے نا؟ تو لہٰذا آبادی جتنی بھی تھی وہ اکٹھی ساری ایک جگہ پر تو نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ان کے قریبی ہی ان سے واقف تھے، باقی دور والے تو واقف تھے نہیں. تو انہوں نے جب یہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آج میڈیا کا دور ہے، آپ لوگوں کو سب کا پتا ہے تقریباً. اسامہ بن لادن پکڑا گیا، اس کو مار دیا، مار کر اس کی لاش سمندر میں پھینک دی. کسی نے دیکھا؟ اس کی شکل دیکھی؟ آپ میں سے کوئی تصدیق کر سکتے اسامہ بن لادن مارا گیا؟ جب آج یہ ڈرامہ ہو سکتا ہے تو اس وقت بہت آسان تھا. کسی بھی بندے کو سولی چڑھ، کیونکہ اگر یہ لوگ بتاتے، دو میں سے ایک بات ماننی پڑتی نا ان کو، یا تو یہ بتاتے کہ راتوں رات اللہ نے آسمان پر عیسیٰ کو اٹھا لیا، تو پھر عیسیٰ کی حقانیت تسلیم کرتے، لوگ ایمان لے آتے. ان کو قبول نہیں تھا. یا پھر یہ دوسری بات مانتے کہ عیسیٰ قید سے بھاگ گئے. اب یہ بات بھی ان کے لیے بہت ہی شرمناک تھی، ہے نا؟ عزت پہ حرف آ رہا ہے. اسامہ بن لادن کے مارنے کا ڈرامہ کیوں ہوا؟ کہ ان کی عزت پر حرف آ رہا تھا. کتنی بڑی حکومت ہے، ایک اسامہ بن لادن نہیں پکڑا جاتا ان سے.
وہ پتہ نہیں بیچارہ کب کا مر کھپ گیا ہوگا. تو یہ آج کے دور میں جو ڈرامہ کھیلا گیا یہ ویسے ہی ڈرامہ تھا. تو انہوں نے یہ شو ہی نہیں ہونے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قید میں نہیں ہے. اس بات کو صرف ایمان والے جانتے تھے, صرف ایمان والے جانتے تھے. وہ بار بار کہہ بھی رہے تھے, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ وہ ریپیٹڈلی یہ بات کہہ رہے تھے, لیکن ان کی بات کسی نے سنی نہیں کیونکہ وہ چند لوگ تھے. تو ایمان والوں کے علاوہ یہ بات مشہور ہوگی. کسی کو سولی چڑھایا گیا, پھر اس بیچارے کی لاش جو ہے لوگوں کے سامنے ڈسپلے کی گئی, اور لوگوں نے یہ مان لیا کہ عیسیٰ جو ہے وہ مر گئے. صرف اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ زندہ ہے, عیسیٰ زندہ. یہ بائبل کا اپنا بیان ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے جا کر وہ یہ کر دیتے ہیں چینج کہ عیسیٰ کے زندہ ہونے سے مراد یہ تھی کہ عیسیٰ تیسرے دن زندہ ہو کر واپس لوٹے. حالانکہ ان کے کسی صحابی کا یہ قول نہیں ملتا بائبل میں, مگر یہ پھر اپنی بیچ میں ٹھوکتے ہیں بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے, مگر ان لوگوں نے بار بار اصرار کیا کہ عیسیٰ قتل ہو گئے, عیسیٰ قتل ہو گئے. بہن نے لکھا ہے کہ اس وقت فیس کور ہوگا نا عیسیٰ علیہ السلام کا, پھانسی وقت تبھی بھی ہوتا ہے. نہیں, پھانسی اور سلیب چڑھائے جانے میں فرق ہے. سلیب چڑھائے جانے میں ایسا نہیں کرتے, بلکہ سلیب چڑھائے جانے میں سر کو زخمی کر کے چھوڑا جاتا ہے لازمن, تاکہ خون بہے اور خون کی خوشبو پر شکاری پرندے جیسے گدھ, کوے یہ آئیں اور اس کو نوچ نوچ کر کھائیں. یہ بہت عبرتناک سزا ہے. اسلام نے اسے سوائے حرابہ یعنی ٹیررزم کے اور کسی کے لیے جائز نہیں رکھا. اگر 4 ٹیررسٹوں کو ایسی سزا دی گئی ہو نا, سارے ٹھنڈے پڑ جائیں, مگر بدقسمتی سے دیتا کوئی نہیں. اور ویسے بھی جو کہتے ہیں نا رجم بڑی سخت سزا ہے, تو یہودی کہتے ہیں نا عیسائی, تو عیسائیت اور یہودیت دونوں میں یہ کروسیفائنگ کی سزا مذہبی سزا ہے, دینی سزا ہے. تو ان کی تو اپنی بائبل کہتی ہے, تو ہمیں کس بنا پر کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایسے لوگ تھے. اسی بات کو اللہ نے کہا کہ ایک گروہ کا تم نے انکار کر دیا اور ایک گروہ کو تم نے مار ڈالا. وقالو, وہ کہتے ہیں قلوبنا, دل ہمارے غلفن غلاف میں ہے. یہاں پر نیا لفظ آپ کے لیے آیا, غلف, غین لام فا, غلف. آپ اردو میں غلاف کا لفظ عام استعمال کرتے ہیں, کور, محفوظ کر دینے والی چیز. وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں, کسی کی بات ہمارے دل تک نہیں پہنچتی. بل کے لعنہم, لعنت ہے ان پر, اللہ, اللہ کی. لام عین نون, لعنا, یہ بھی آپ کے لیے نیا لفظ ہے. لعنا کہتے ہیں دور کر دینے کو, ہٹا دینے کو. تو لعنت جس پر کی جاتی ہے, اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں بل لعنہم, بلکہ لعنت ہے ان پر, اللہ, اللہ کی. تو وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں, ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے, تمہاری باتیں ہمارے دل تک نہیں پہنچتی. اللہ کہتے ہیں بل لعنہم اللہ, نہیں, لعنت ہے ان پر اللہ کی. ان کے یعنی سوال کیا جاتا تھا کہ تمہارے دلوں پر نبی کی بات اثر کیوں نہیں کرتی, تو کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں, لوگوں کی باتیں ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی, اللہ نے ہمارے دل محفوظ کر دی. اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ بات نہیں, لعنت کر دی ہے میں نے ان پر. جس پر ہدایت اثر نہ کرے, اللہ کہتے ہیں دراصل میں نے لعنت کر دی ہے, میں نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. کیوں لعنت کی؟ کفر کی وجہ سے. جب کوئی مسلسل انکار کرتا ہے تو پھر اللہ اسے رد کر دیتا ہے. دیکھیں آپ کا سگا بچہ ہو, مسلسل تنگ کرے, پھر ایک دن آپ آگ کر دیتے ہے نا, تنگ آ جاتے ہیں, پھر آپ آگ کر دیتے, آپ کہتے ہیں میرا اس کا واسطہ ہی کوئی نہیں, اخبار میں بھی اشتہار دے دیتے. تو جب کوئی مسلسل کفر کرتا ہے, پھر ایک سٹیج آتا ہے جب اللہ کہتے ہیں بس اب اس کو ہدایت دیں, اس کو دفع کرو. وہ سٹیج کس کی کب آئے گی ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. ہم تو آخر وقت تک ہدایت کی دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے. اگر کوئی کفر پر مر جائے گا تب ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے لیے تو بین ہو گیا تھا معاملہ, ٹھیک ہے. فقلیلاً, بہت کم ہی ہے, ما یؤمنون, جو ایمان لائیں, بہت کم ہے جو یہ ایمان لائیں. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ ان کا ایمان کا لیول بہت کم ہے, یہ بہت کم تر درجے کا ایمان لائیں گے, اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی بہت کم تعداد ایمان لائے گی. دونوں ہی باتیں صحیح ہیں, دونوں طرح سے ترجمہ صحیح, ٹھیک ہے جی. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا, ان کا سر کٹوا دیا تھا. جی فوزیہ.
یہودی عیسائیوں کا ہی ایک گروہ ہے. یہودیوں میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے, عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی وجہ سے انہیں عیسائی کہنے لگے. ٹھیک ہے, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کرائسٹ کہا. عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہے. اب ان کی زبان میں بھی عیسیٰ ہی تھا یا عیسیٰ عربی ترجمہ ہے, ہمیں نہیں پتا. اب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کی زبان جو تھی وہ عبرانی تھی. ٹھیک ہے, اب عبرانی ختم ہو گئی تو اس کے مطابق ان کا نام رکھا گیا. آج عیسیٰ سے ان کو عیسائی کہا جاتا ہے, اور انگلش میں کرائسٹ کہا جاتا ہے عیسیٰ کو, اس سے ان کو کرسچن کہا جاتا ہے. یہ لوگ نا نبی سے جوڑ دیتے ہیں, جیسے ہمیں بھی یہ مسلمان نہیں کہتے, یہ ہمیں لکھتے ہیں محمدن. ٹھیک ہے, تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں. تو یہ یہودیوں کا ہی ایک گروہ ہے. اب تو اور لوگ بھی لے آئے نا ایمان. اس وقت تو صرف یہودیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کسی غیر یہودی کو تبلیغ نہیں کرتے تھے, یہ یاد رکھیے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی جو یہودی نہیں تھی, غیر یہودی تھی. اس نے آ کر کہا کہ میں آپ سے برکت لینے آئی ہوں. تو بائبل کا بیان ہے کہ وہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو صرف بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑیں اکٹھی کرنے آیا ہوں, میں آپ کو نفع نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام یہود کی آخری حجت تھے, یہود کو دوبارہ دین پر لانے کے لیے آئے تھے. تو جو ان پر ایمان لائے تھے, جو صحابی تھے ان کے, وہ یہودی ہی تھے, نسلاً یہودی تھے. مگر جب وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو ان کو انہوں نے عیسائی کہہ دیا. ٹھیک ہے, نہیں ضروری نہیں ہے, جو نبی اپنی قوم کے لیے آتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے آتے ہیں. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی تو صرف بنی اسرائیل اور قبطیوں پر ہی آئے تھے, باقی راستے والوں کو تو جس قوم سے گزرے وہ بت پرستی کاری تھی, موسیٰ علیہ السلام نے اسے نہیں چھیڑا. تو ہر نبی کو اپنا ٹارگیٹڈ ایریا ملتا ہے, کیونکہ نبی انسان ہے نا, اللہ لامحدود ہے, نبی تو محدود ہے, وہ تو انسان ہے. تو وہ ایک ہی ایریا میں کام کر سکتے ہیں نا, وہ 10 ایریا میں تو نہیں کر سکتے. ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں کام کیا اور اپنے اسٹوڈنٹس چھوڑ گئے, صحابہ اور امت چھوڑ گئے. ٹھیک ہے, تو ہر نبی جس قوم میں آتا ہے اسی قوم کو تبلیغ کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے اور لوط علیہ السلام اپنی قوم کے علاقے میں تھے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی حضرت لوط کے علاقے میں جا کر تبلیغ نہیں انہوں نے کی, اور نہ کبھی لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں آ کر کام کیا, اپنے اپنے علاقوں میں. یعقوب علیہ السلام فلسطین میں نبی تھے, مگر جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے ہیں تو نبوت یوسف علیہ السلام کی تھی, حضرت یعقوب نے کبھی دخل اندازی نہیں کی. تو ہر نبی ایک قوم پر مبعوث ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں جو ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوئے, واحد. ٹھیک ہے, جی علیزہ آپ کچھ پوچھ رہی تھی یا عائشہ, کون پوچھ رہا تھا؟ جی میں پوچھ رہی تھی. جی پوچھئے. میں پوچھنے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ لعنت کر دی ہے ان پہ اللہ نے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ ابلیس کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ لعنت کر دی ہے, تو یہ ان کا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی چیپٹر ان کا کلوز ہی ہو گیا, یعنی یہ کبھی یہود کا ان کلوز کو ہو نہیں گیا, آئیں گے ایمان لا سکتے. یہود کا بیسیکلی کلوز, من حیث القوم من حیث الامہ یہود لعنتی قرار دیے جا چکے ہیں. ہاں ان میں سے کوئی انڈیویجولی کوئی ایمان لے آئے تو لے آئے, وہ تو پھر اس کے دل کی کیفیت ہے. ایک فیصلہ ہوتا ہے انڈیویجول اور ایک فیصلہ ہوتا ہے کولیکٹیو. کولیکٹیولی من حیث القوم یہ ریجیکٹ کیے جا چکے ہیں. ہاں البتہ ان میں سے اگر کوئی ایمان لے آئے گا تو اس لعنت میں سے نکل آئے گا. تو ان میں سے بڑا ہی بہت ہی ریئر ہے, جیسے اللہ نے کہا نا کہ بہت کم ہے ان میں سے کوئی ایمان لائے, تو وہی بات ہے کہ سالوں میں کوئی ایک آدھ یہودی ایمان لاتا ہے, کوئی ایک آدھ, بہت ریئر ہے, بہت کم, بہت کم. تو یہ مغضوب علیہم ہے نا, ان پر اللہ لعنت کر چکے. من حیث القوم یہ تباہ ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. یہ دنیا کا 0.15% ہے, 0.15%, 1% بھی نہیں ہے دنیا کا. لیکن یہ کیوں رکھے گئے ہیں؟ یہ ہماری آزمائش بنائے گئے, یہ ہمارے سر کی مصیبت ہے, ہمیں ان کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے. لیکن اس طرح جو آگے آگے یہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا کہ اس طرح جو یہ کرتے, جو ان کے ساتھ سملر یعنی حرکتیں, جیسے ہم اپنے ساتھ بھی اب میچ کرتے ہیں کہ ہم بھی ہمارے میں بھی یہ خرابیاں آ گئیں, تو پھر یہ لعنت پھر ہمارے لیے بھی ہو جائے گی, جیسے آگے ہے بھی. جو ایسے ہی رہے گا اور مر جائے گا وہ لعنتی ہے, بے شک یہ بات سچ ہے. بے شک نام محمد علی کیوں نہ اس نے رکھا ہو, لیکن اگر وہ انہی کرتوتوں پہ رہے گا اور مر جائے گا تو وہ لعنتی ہے.
انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی یہود والے طریقے اختیار کرے اور پھر اس پر بھی یہ لعنت آئے گی. بالکل آئے گی, ہر اہل کتاب پر آئے گی. ہم اب تو اصل اہل کتاب ہی ہم نے. تو اگر ہمارا ایک گروہ لازماً ہر امت پر ایک گروہ جانا ہے ہمارا, تو ایک گروہ اگرچہ وہ محدود ہے مگر ایسا ضرور ہے جو کہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کے راستے پر ہے, بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے اور ڈٹ کر رہا ہے اور اس سے باز نہیں آ رہا, تو ان پر پھر اللہ کی لعنت ہے. تبھی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی, اور اسی حالت میں مر گئی تو یہ اسی لعنت کے ساتھ مرے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں. جی اور کوئی سوال؟ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ ہونے دینا, یہ اسی لیے. چلیے پھر اب کوئی سوال نہیں ہے. آج میں آپ کا سبق نہیں سنوں گی, آج بہت ماشاءاللہ کام ہوا ہے اور ابھی ہو رہا ہے, اور ابھی اصل میں مجھے میٹنگ کرنی ہے ان سے جن کے ساتھ ہم پلان کر رہے ہیں آگے جانے کا, تو اس وجہ سے آج سبق نہیں سنوں گی, سبق آپ کا کل سنوں گی, اکٹھا سن لوں گی. 3 آیتیں پچھلی ہیں, 2 آیتیں یہ, ٹھیک ہے. پھر کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.